إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إلي. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، سلف کے منہج کی پیروی یہ عنوان بہت ہی ضروری اور اہم عنوان ہے، خصوصاً اس دور میں جس میں ہر آدمی دین کی تشریح اور توضیح میں پچھلوں کو چھوڑ کر اپنی جدید عقل کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے قرآن کی آیات ہوں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں، چاہے قرآن میں حدیث میں بیان کیے گئے عقائد ہوں یا فقہی شرعی احکام ہوں، چاہے اصول کا معاملہ ہو یا فروع کا معاملہ ہو، عام طور سے آج کا جدید ذہن دین کی جدید تعبیر کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک نیا مسئلہ جو اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا آج سنیے۔ یہ جو مزاج بنا ہوا ہے کہ انسان پچھلوں کو چھوڑ کر نئے سرے سے دین کا ایک نیا ایکسپلینیشن، دین کی ایک نئی تعبیر، قرآن و سنت کے معنی اور اس کی تشریح اور تفسیر کے اعتبار سے ایک نئی بات، یہ جو مزاج ہے یہ بہت ہی خطرناک مزاج ہے۔ خصوصاً اس دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت بڑھ گئی ہے کہ ایک انسان لوگوں میں سلف کے منہج کی پیروی کی اہمیت کو واضح کرے۔ آج لوگ علماء سے دور ہو گئے ہیں اور ہر آدمی اپنے طور پر دین کو سمجھنے میں اور اپنے طور پر دین کو سمجھانے میں لگا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ادھورے علم کے ساتھ جب انسان دین کی باتیں سمجھنے کی یا سمجھانے کی کوشش کرے گا، اس کے پاس بنیادیں نہ ہوں، اس کے پاس اصول و قواعد نہ ہوں، اس کے پاس زبان نہ ہو قرآن و سنت کی، تو ایسا آدمی دین کے سمجھنے میں غلطی کرے گا اور سمجھانے میں اس سے زیادہ غلطی کرے گا، اس لیے کہ سمجھنے کے بعد سمجھانے کا مرحلہ آتا ہے۔ جب آدمی سمجھائی غلط ہے تو سمجھائے گا بھی غلط۔ لہٰذا ایک آدمی کے لیے، ہم سب کے لیے اس دور میں اس چیز کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس اصول اور قاعدے کی اہمیت کو واضح کریں کہ دین یوں ہی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ عربی کے 4 قاعدے سیکھ لیے، 4 آیتیں 4 حدیثیں یاد کر لیں اور پھر اپنے طور پر اس کے معنی ہم بیان کرنے لگیں، کبھی عقل کی روشنی میں، کبھی سائنس کی روشنی میں اور کبھی صرف لغت کی روشنی میں۔ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس سے آج کا انسان دوچار ہے، اور شیطان اور نفس کے فتنے کی وجہ سے انسان بہت بڑی غلطی کر سکتا ہے۔ دین کو غلط طور سے سمجھنے کے نتیجے میں دین میں تحریف میں واقع ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے، غلط سمجھے گا تو دین میں ایک نئی بات لے کر آئے گا، قرآن و حدیث کی باتوں کے سلسلے میں ایک نئی بات پیش کرے گا اور تبدیلی کرنے کا مرتکب ہوگا۔ لہٰذا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یہ سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے اس میں ایک ایک پہلو کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو سلف کے منہج میں سے نہیں ہیں، کیا چیز ہے جس سے سلف بچتے تھے، وہ کیا چیز ہیں جو اس سے پہلے جتنے بھی اہل حق جس راستے پر چلے ہیں اس سے ہٹ کے وہ راستہ ہے۔ تو یہ کئی چیزیں ہم نے دیکھی، جن میں سے 16ویں چیز آج ہم دیکھیں گے۔
کئی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں آج نقطہ جو ہمارا ہے وہ نمبر 16 ہے، اور اس میں صحابہ پر طعن و تشنیع یہ عنوان ہوا ہے کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کے اعتماد کو کم کرنا، اور اس سے بدتر یہ کہ آدمی صحابہ کو گالی دینے لگے، ان کے بارے میں ان پر لعنتیں کرنے لگے اور ان کو غیر معتبر بلکہ ان کو اسلام سے ہی خارج کر دیں۔ ہم لوگوں کے لیے چیز عجیب ہوگی کہ کون کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے نام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جو ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے اور ہم نے سنی بھی نہیں۔ تو آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں سلف کا منہج کیا ہے اور قرآن و سنت سے ہم کو کیا رہنمائی اس معاملے میں ملتی ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف الطعن فی الصحابۃ او احد منهم، لیس من منہج السلف الطعن فی الصحابۃ او احد منهم، تمام صحابہ یا کسی ایک صحابی پر بھی طعن کرنا سلف کا منہج نہیں ہے۔ سارے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنانا، سارے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنا، زبان دراز کرنا، یا پھر کسی ایک ہی صحابی کے بارے میں یا صحابیہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف کا منہج کیا ہے؟ سلف کا منہج یہ ہے کہ سلف ہمارے اسلاف صحابہ کی قدر کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کا تذکرہ احترام سے کرتے تھے، انہیں دین کے معاملے میں اپنے لیے نمونہ مانتے تھے، امتی کیسا ہونا چاہیے اس کا نمونہ صحابہ کو سمجھتے تھے۔ بہترین امتی اگر پورے ہیں مسلمانوں میں سے وہ صحابہ تھے۔ سلف یہ مانتے تھے، سلف یہ مانتے تھے کہ سارے صحابہ قابل اعتماد ہیں، ایمان کے کمال کو پائے ہوئے ہیں، ہم سے بہتر ایمان والے، ہم سے بہتر تقوی والے، ہم سے بہتر عبادت گزار، ہم سے بہتر اخلاق والے، ہم سے بہتر دیندار اگر تھے کوئی تو صحابہ تھے۔ صحابہ کے سلسلے میں سلف کا منہج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کو، آپ کی پسند و ناپسند کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ تھے۔ سلف کا یہ اعتقاد تھا، سلف کا یہ منہج تھا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے، اور بہت تفصیل سے تو ہم نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ بہت سارے نقاط ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے جو صحابہ اور سلف سے اس بارے میں آئی ہیں۔ ویسے قرآن و سنت میں آپ دیکھیں گے بہت ساری دلیلیں ہیں، اس کا اعادہ میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلف کا اس بارے میں کیا منہج تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت بیان کی ہے، اور امت کی فضیلت میں ایک آیت ہے، کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یا اگر واقعی ترجمہ آپ دیکھیں تم بہترین امت تھے اللہ کے نزدیک، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے چھانٹ کر الگ کیا گیا ہے، جن کا انتخاب کر کے انہیں عام لوگوں سے الگ نکالا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ اخرجت باہر نکالنا، الگ کر کے سلیکٹ کرنا۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی کلاس روم ہے یا کچھ لوگ ہیں، ان میں سے کیا کیا تھا، کچھ لوگ الگ ہو جاؤ، 1 2 3 4، ان کو چھانٹ کے نکالا جاتا ہے، ان کو الگ کیا جاتا ہے، انہیں چنا جاتا ہے۔ جسے اللہ نے کہا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ تو صحابہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے چن کے نکالا گیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے، لوگوں کو اسلام پر چلانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے۔ قال ابن عباس کیا کہتے ہیں، اس میں مراد کون ہے؟ تم بہترین امت ہو، اس سے مراد کون ہے؟
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هم الذین هاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی تم بہترین امت ہو، تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ظاہر بات ہے اس وقت میں وہ لوگ موجود ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصلاً وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا سب سے پہلے۔ انصار تو بعد میں آئے نا، انصار کی اپنی ایک فضیلت ہے، وہ آگے آئے گی، لیکن جنہیں سب سے پہلے اللہ نے چنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے، وہ کون تھے؟ وہ انصار نہیں تھے، وہ مہاجر تھے، جو مکہ میں رہنے والے صحابہ تھے، یہ سب سے پہلے چنے گئے۔ اور اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے چن کے نکالا گیا، نہ صرف یہ کہ انہیں عام لوگوں سے الگ کیا گیا، بلکہ یہ اپنا علاقہ چھوڑنے والے بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مکہ سے مدینہ ہجرت کی توفیق بھی عطا فرمائی کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑا اللہ کے لیے، ان کو اپنے علاقے سے نکالا گیا، انہیں اپنے دیار کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کے ایک دوسرے علاقے میں جانا پڑا۔ کیوں؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت اور دین کے تعاون اور دین کی نصرت کے لیے۔ یہ سب سے پہلے لوگ تھے جنہیں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے، آپ کے ساتھ کے لیے چنا۔ پھر اس کے بعد انصار آئے جو مدینہ میں پیدا ہوئے، یہ بھی انہی کی دعوت کا نتیجہ تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مدینہ گئے اور وہاں انہوں نے لوگوں کو قرآن کی باتیں سکھائیں۔ تو اصلاً کون ہیں؟ صحابہ میں سے کون ہیں؟ مہاجرین کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلے، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوں گے قیامت تک کے لیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہتے ہیں ہم الذین ہاجروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ امام احمد، امام البیہقی، طبرانی، حاکم اور اسی طرح سے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس کو روایت کیا ہے، اور جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے کہا ہے، یہ روایت نقل کی ہے اور اس کی سند حسن ہے، یہ معتبر روایت ہے۔ تو اس حدیث سے صحابہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ جو ہم کو یاد رکھنا ہے، صحابہ خصوصاً مہاجرین اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا۔ آگے ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ بقیہ ابن الولید کہتے ہیں قال لی الاوزاعی، امام الاوزاعی ہمارے اسلاف میں سے ہیں، اہل علم میں سے، محدثین میں سے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں شام کے۔ قال لی الاوزاعی، مجھ سے امام الاوزاعی نے کہا، یا بقیہ، اے بقیہ، لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تو جب بھی تذکرہ کرے تو خیر ہی کے ساتھ کرنا، بھلائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا، بھلائی کے ساتھ ان کا نام لینا، کبھی ان کے ساتھ برائی کا تذکرہ ان کا نہیں کرنا۔ ایسا تذکرہ ان کا نہیں کرنا جس میں ان کی برائی ہو، جس میں ان کی عظمت کو کم کرنے کا انداز ہو، جس میں لوگوں کو ان سے بدظن کرنے کا انداز ہو، جس میں ان کی خیر کو نظر انداز کر کے ایسا معاملہ بیان کر دیا جائے جس سے دلوں میں ان کے مقام میں، قدر و منزلت میں کمی آئے۔ ان کا تذکرہ جب بھی کرے بھلائی کے ساتھ کرے۔ کہا لا تذکر احدا من اصحاب نبیک الا بخیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ جب بھی تو کرے بھلائی کے ساتھ کرنا۔ اس کو امام الذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سلف کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کا جب تذکرہ آتا اچھے سے کرتے ہیں۔ آدمی اپنے باپ دادا کا تذکرہ کیسے کرتا ہے؟ ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے نانا ایسے تھے، والد صاحب ہمارے ایسے تھے،
حالانکہ ان میں 50 کمیاں ہوتی ہیں، ان میں کمیاں ہوتی ہیں، بلکہ ایک آدمی جس سے آپ کی دشمنی تھی 50 عیب اس کے اندر تھے، جیسے اس کی وفات ہو جاتی ہے 4 لوگ جب بیٹھتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں؟ بہت خراب آدمی تھا ایسا بولتے ہیں؟ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اچھا آدمی تھا، سلام دعا کرتا تھا، کوئی پریشانی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تھا، اس کے محاسن ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک عام آدمی جو فاسق بھی ہے، وہ بھی جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جس نے دین کے لیے نہ کچھ قربانی دیا، نہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے، آپ کی دینی مجالس میں بیٹھنے کا شرف ملا، نہ اس نے اپنے مال کو لٹایا، نہ اس نے تیر کھائے، نہ اس نے زخم کھائے، نہ اس نے بھوک پیاس دین کے لیے برداشت کی، نہ علمی حلقوں میں بیٹھ کر حدیثوں کو اس نے سنا، لکھا، یاد کیا، نہ تبلیغ میں کچھ کبھی محنت اس نے کی، کچھ بھی نہیں۔ کیا کرتا تھا؟ کام دھندے کرتا تھا، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی جمعہ پڑھ لیا، کبھی کچھ کر لیا، بیوی بچوں میں لگا رہتا تھا، جھگڑے فساد بھی کرتا تھا، 50 غلطیاں اس نے کی ہیں، 100 غلطیاں اس نے کی ہیں، لیکن جیسے دنیا سے چلا گیا لوگ اس کو اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کی برائی نہیں کرنا ہے، چاہے وہ برا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کے معاملے کو کہ جب عام انسان کے لیے اخلاقی فریضہ آدمی سمجھتا ہے، صحابہ کے لیے کتنا بڑا معاملہ ہے بھائی۔ اللہ نے تم کو نہیں چنا نبی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ان کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق نہیں دی کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سب باندھ کے کھڑے ہو، ان کو توفیق دیا اللہ نے۔ تم کو توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کریں، آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیں اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسکرائیں، کبھی آپ کو اپنے گھر پہ دعوت دیں، کبھی اپنے گھر سے لا کے آپ کو کھلائیں، آپ کے ساتھ جنگوں میں شانہ بشانہ آپ کے آگے رہیں کہ تیر آ کے لگے تو ہم کو لگے۔ اللہ نے ان کو چنا، اللہ رب العالمین نے ان کو شرف اور فضل بخشا۔ کیا ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم ان کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کریں؟ کیا صحابہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ معصوم ہیں؟ نہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، صحابہ انسان تھے، نبی نہیں تھے۔ اس زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے، کوئی عورت آئی، کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا صادر ہو گیا ہے، مجھ کو پاک کیجیے۔ کئی مرتبہ بھیجنے کے بعد پھر بھی وہ آتی رہی، اس کو سزا دی گئی سنسار کرنے کی، اس کو رجم کیا گیا۔ زنا وہاں بھی ہوا، چوری کے واقعات پیش آئے، ہاتھ کاٹا گیا، شراب پی کر کوئی آیا، اس کو سزا دی گئی۔ اس زمانے میں غلطیاں لوگوں سے ہوتی تھی، صحابی کے بارے میں ہمارا اعتقاد نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، غلطی کے باوجود ان کا مقام، اللہ کی طرف سے ان کی مغفرت، اللہ کی طرف سے آخرت میں ان کے لیے وعدے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی عورت کے بارے میں دیکھیے، غامدیہ، جب رجم کیا گیا تو صحابی نے جب اس کا خون کی چھینٹے ان کے بدن پر اڑے، کپڑوں پر، انہوں نے ایک سخت بات پوچھ گئی۔ جس صحابی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے وہ الفاظ نقل نہیں کیے، کوئی سخت بات اس عورت کے سلسلے میں کہی جو بہت بری بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ کی، کہا ایسا مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی قسم اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے 70 گھروں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس عورت نے اپنی جان کو پیش کیا مغفرت کے لیے، جان دے دی نا اپنے آپ کو بھی۔ اس کو معلوم تھا اس نے گناہ کیا ہے، کس کو معلوم تھا؟ اگر چھپا جاتی تو کون پوچھنے والا تھا، کون سزا دینے والا تھا؟ لیکن اس کے دل میں ایمان اس درجے کا تھا کہ اس غلطی کے بعد اس کا ایمان اس کو چین سے رہنے نہیں دیتا تھا۔
وہ بار بار آتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول مجھ کو پاک کر دیجیے۔ آخرت کا خوف، کیونکہ انسان ہے، بشر ہیں، نفس کے غلبے کی وجہ سے، شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے کبھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی، لیکن غلطی کے باوجود اس انسان کا لیول بہت اعلیٰ ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کے ہاں کیا ہے کہ ایک انسان، اس کی نیکیاں اور اس کی غلطیاں، اس کے گناہ دونوں تولے جائیں گے۔ نیکیاں اگر غالب آئے تو کہا جائے گا جنت میں، اور اگر اس کی گناہ غالب رہے تو کہا جائے گا جہنم میں۔ تو اللہ کا قاعدہ یہ ہے، یہ نہیں کہ اگر کچھ گناہ ہو تو جہنم ہی چلا جائے گا، ہم بچیں گے کہ پھر؟ سوچئے، ایک انسان اس کی ایک غلطی پر ہی پکڑ لیا جائے اس کو تو سیدھا جہنم میں جائے گا، لیکن گناہوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود اگر اس کی نیکیاں زیادہ رہی تو اس کو اللہ تعالیٰ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ نے قاعدہ کیا بیان کیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو وہ عیش کی زندگی میں ہوگا اور نعمتوں میں ہوگا، تو جس کی نیکیاں غالب ہوں وہ جنتی ہوگا آخرت میں، اللہ کا قاعدہ، جبکہ اس کے گناہ ہیں۔ ہم تو اپنے بارے میں ہی چاہتے ہیں اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر، گناہوں کو معاف کر، ہم مانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، لیکن کوئی آدمی ہم کو کہے اے گناہ گار، اے بدکار، اے اللہ کے نافرمان، اے برے انسان، کیا ہم برداشت کرتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اس زمانے میں لایا گیا ایک شخص کو، ایک صحابی کو شراب کی حالت میں لائے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سزا کے طور پر، جب یہ حدود نازل نہیں ہوئی تھی، اس تعلق سے کوئی حد نہیں تھی، تو پہلی شروع میں کیا کہا؟ پیٹو اس کو۔ کسی نے ہاتھ سے، کسی نے کپڑے سے، کسی نے کسی اور چیز سے ان کو مارا۔ ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ تجھ کو ذلیل کرے، بار بار لایا جاتا ہے، اور کتنا پیٹے گا؟ اللہ تعالیٰ تجھ کو ذلیل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا نہیں، ایسا مت کہو، اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو، اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو۔ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہوئی لیکن اس کی خوبیاں بھی تو ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے انسان میں بعض بہت بڑی خوبیاں ہوتی ہیں جو اس کو بہت اعلیٰ بناتی ہیں، لیکن کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ کون انسان ایسا ہے جس میں کمیاں نہیں ہیں؟ اب اگر اس کی اس کمی کو دیکھا جائے اور اس کی پوری شخصیت کو اس کی کمی کی وجہ سے متہم کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ حدیث میں کہا گیا نا کہ اکثر عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے۔ سالوں سال کھلاتا ہے اس کو، کپڑے اور خرچے، دوائی اور نہ جانے کتنی نعمتیں دیتا ہے، پھر کبھی کچھ ایسا کمی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے میں نے تم سے کبھی خیر دیکھی نہیں ہے۔ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ عموماً یہ جو مزاج ہے یہ عورت کو کیا کرے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ کیوں؟ ساری خوبیوں کو نظر انداز کر دیا، ایک بار کچھ کمی ہوگی اسی کو پکڑ لیا اور سب کا کیا کر دیا؟ انکار اور نظر انداز۔ جب ایک عورت شوہر کے معاملے میں جو کہ ایک عام انسان ہے اگر یہ طرز اپنائے وہ جہنم میں جا سکتی ہے۔ ایک آدمی، صحابہ کی اتنی سینکڑوں قربانیاں، ان قربانیوں کو نظر انداز کر کے کسی ایک بات کو پکڑ کے ان کے بارے میں لب کشائی کرے، زبان درازی کرے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن امید کم ہے، امید کم ہے۔ اسی لیے امام الاوزاعی کہتے ہیں اے بقیہ، صحابہ کا تذکرہ تو اگر کریں تو خیر ہی کے ساتھ کریں، اس لیے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کے اس بارے میں خیر ہی کی بات کرنا چاہیے، اور ان کی قربانی کی طرح بعد میں کوئی قربانی دے سکتا ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوا مہاجرین کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ نے ان کو چن لیا۔ انصار کا کیا؟
کئی آیتیں ہیں، اب اتنا وقت نہیں کہ پھر سے پورا صحابہ کے بارے میں بیان کریں، ہم صرف سلف کے اقوال اس میں ذکر کرتے ہیں اور کچھ احادیث جو اجمالی طور پر جس میں بات آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض و عداوت ہے۔ کسی انسان کے دل میں اگر انصار جو مدینہ کے صحابہ تھے جنہوں نے آنے والے مہاجرین کی نصرت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، دین کا تعاون کیا، ان سے اگر کسی کو محبت ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اگر ان سے بغض ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے۔ یہ ترازو ہے، دیکھیے یعنی صحابہ کا مقام کتنا بڑا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کی ترازو ان کو بنایا کہ چیک کر رہے ہیں ایمان کی کسوٹی صحابہ ہیں کہ کسی آدمی کے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے، وہ ایمان کے مقام کو پائے ہوئے ہیں، حلاوت کو پائے ہوئے ہیں، یا پھر نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے جانچنے کی کسوٹی کون ہے؟ انصار کا ایمان کی علامت صحابہ کی محبت سے، نفاق کی علامت صحابہ سے بغض ہے۔ یہ بخاری کی روایت پہ۔ مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ آیت المنافق بغض الانصار و آیت المؤمن حب الانصار، منافق کی نشانی انصار سے بغض ہے، بغض دل میں چھپی ہوئی دشمنی۔ منافق کی علامت ہے کہ اس کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بغض رکھتا ہے صحابہ سے، یعنی کون سے؟ انصار سے۔ اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ انصار سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی قوت کی دلیل ہے۔ لیکن اگر صحابہ سے محبت جس درجے کم ہوگی اس درجے کے ایمان میں کمزوری اور نقص پیدا ہوگا اور وہ علامت ہوگی نقص۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو اس صحابہ کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کے ایمان کی کمزوری اور عیب ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں آدمی کب بکتا ہے؟ جب ایمان اس کا کمزور ہوتا ہے، یہ ایمان کا عیب ہے۔ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا اور صحابہ کو برا بولنا یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذریعہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کا حقدار بننے کا سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو بیان کیا ہے۔ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے، سبا لیکن ہمارے جیسے گندی گالی ہوتی ہے صرف عربی میں اس کو سبا نہیں کہتے ہیں، کسی میں طعن کرنا، اس کو برا ثابت کرنا، یہ بھی سب میں آتا ہے۔ من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو برا کہے، جو میرے صحابہ کو گالی دے، اس پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنت اس پر۔ یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور دعا بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس پر آلریڈی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے، یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور یہ دعا بھی ہو سکتی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ بد دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے بدبختی، زیادہ بدبختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ اور فرشتے اور تمام انسان جن میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں، ان تمام کی لعنت کا حقدار ہو۔ اس سے بڑھ کے بدبختی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت ملعون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے،
اللہ کی رحمت کا حصہ اس کو نہ ملے، وہ اللہ کی رحمت کا سے محروم ہو جائے۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنا، ان کو برا بتانا، ان کو برا ثابت کرنا، لوگوں کے دلوں میں ان کی شان گھٹانے کی کوشش کرنا، انہیں متہم قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار انسان کو بناتا ہے۔ لہذا صحابہ کے بارے میں وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو ایسے چھوٹا بنا کے پیش کرنا نہیں، بلکہ صحابہ کی تعظیم، صحابہ تھے، صحابہ بہت اعلیٰ لوگ تھے، صحابہ ہم سے ہزاروں کروڑوں لاکھوں گنا زیادہ بہتر تھے، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ آدمی کے دل میں اعتراف ہونا چاہیے، یہ اعتراف اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ فزاری کہتے ہیں سئل عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عن قتال اہل صفین، صفین کی جو جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن اچھے لوگوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ان میں بھی ہوا، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آئی، اور یہ دونوں بھی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام رکھنے والے صحابہ تھے۔ بلا شبہ حضرت علی کا مقام بڑھ کے ہے، جو خلفاء کی ترتیب ہے اسی ترتیب پر صحابہ میں فضیلت بھی ہے، ہمارا یہ اعتقاد ہے، اور اہل سنت والجماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا مرتبہ اسی ترتیب سے ہے، خلافت کی ترتیب پر۔ سب سے افضل صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی، باقی صحابہ ان کے بعد ہیں۔ تو حضرت معاویہ بھی صحابہ میں سے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے، بھلے وہ حضرت علی کے مقام کے نہ ہوں لیکن ان کا اپنا مقام ہے۔ اب ان میں دونوں میں جنگ ہوئی، حضرت علی میں معاویہ رضی اللہ عنہ، جنگ صفین اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کیا بولنا ہے آپ کا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقال تلك دماء كف الله عنها يدي، اس جنگ میں جو خون بہا، ظاہر بات ہے جنگ میں خون بہتا ہے، اس جنگ میں جو خون بہا اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو اس خون سے محفوظ رکھا ہے۔ لا اريد ان الطخ بها لسانی، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان کو ان کے خون سے آلودہ کروں، ان کے گوشت سے آلودہ کروں۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا کیا ہے؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، تم میں سے بعض مسلمان بعض دوسرے مسلمانوں کی غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا ہے؟ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اگر وہ عیب اس میں ہے، کمی اس میں ہے تو وہ غیبت ہے، اگر وہ عیب نہیں ہے اس میں، کمی نہیں ہے اس میں، اور کوئی برائی اس کی کر رہا ہے تو بہتان ہے، اور بھی برا ہے۔ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، اللہ نے کہا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم تو بہت ناپسند کرتے ہو اس کو۔ ایک مسلمان دنیا سے جا چکا ہے، اس کا بدن ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کو دفن کرنے کے لیے ہم اس کے گوشت کے ٹکڑے کریں اور وہ اٹھا کے کھائے اور اس کو پسند کریں، تین برائیاں۔ ویسے کسی مسلمان کی غیبت کرنا ہوتا ہے کہ جیسے میت ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کے جسم سے گوشت نوچے وہ اپنے آپ کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے، بچا نہیں سکتا ہے جسم کو، ویسے ایک مسلمان غائب ہے، اس کی عزت کو تو نوچ رہا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان میت ہے، اس کی حفاظت، اس کی تدفین، اس کی تغسیل، غسل دینا، دفن کرنا تیری ذمہ داری تھی اکرام کے ساتھ، تو وہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے جسم کو ادھیڑ رہا ہے، ویسے ایک مسلمان کی عزت ہے،
اس کی غیر موجودگی میں تو اس کا دفاع کرتا، اس کو سپورٹ کرتا، اس کی مدد کرتا، اس کی عزت بچاتا، اس پر پردہ ڈالتا، جیسے کفن کو تو ڈھانپتا ہے، دفن کرتا ہے، اس کو برہنہ نہیں کرتا ہے، اس کو ڈھانپتا ہے. تو مسلمان کی عزت اور اس کی پردہ پوشی کرنے کی بجائے کیا کر رہا ہے؟ اس کی عزت خراب کر رہا ہے. ایک مردار کو کھانا، جاندار بھی ہو اگر جانور بھی ہو، مردہ کھانا انسان کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی. مرے ہوئے جانور کو کھانا اس سے بڑھ کر کہ انسان کا گوشت کھائے. اور اس کو پسند کرنا، غیبت میں جو لذت ہوتی ہے، یہاں بتایا گیا کہ گندگی کی علامت ہے، انسان کے کیریکٹر کی خرابی کی علامت ہے. تو کہا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو بہت ناپسند کرتے ہو اس کو. کہا کہ عمر بن عبدالعزیز کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو جنگ میں شامل ہو کر لڑنے اور خون بہانے سے بچایا. اب ان کی وفات کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، ہم اپنی زبانوں سے ان کا گوشت چبائیں، اپنی زبانوں کو ان کے خون اور گوشت سے آلودہ کریں؟ ہم یہ نہیں چاہتے. یعنی ان کی غیبت ہم کریں؟ ہم ایسا نہیں کرتے. صحابہ میں جنگیں ہوئی، صحابہ کے بعض معاملات ہیں، لیکن ان کے باوجود ان کا جو مقام ہے، ان کی جوتی کی بھی برابری تو نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ ہم حضرت معاویہ کے گھوڑے کی جو دھول ہے ناک میں کی، یا اس کی ٹاپوں کی دھول ہے، اس کی بھی برابر ہم لوگ نہیں ہے. یہ بھی مقام ہمارا نہیں ہو سکتا. جو انہوں نے کیا ہم کہاں کر سکتے بھائی؟ انسان کی سعادت ہے کہ وہ اپنی اوقات جانے ہیں. آدمی کی سمجھداری، سعادت کی علامت ہے کہ وہ اپنی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں جانے. کہاں وہ اور کہاں تو، تیری کیا اوقات ہے؟ تو ان کے بارے میں بول رہا ہے، ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. وہ بھی تو انسان تھے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور پھر ان کے بارے میں کمنٹ کرنا شروع کرے. پھر آپ بھی کہیں کہ پھر علماء نے نقل کیوں کیا؟ ہسٹری میں ہے نا، ہسٹری میں ہے، اس پر ان کے کمنٹس ہیں کیا؟ ہاں، انہوں نے واقعات کو امانت داری کے ساتھ نقل کیا تاکہ جھوٹے لوگ بڑا چڑھا کے اور جھوٹ نہ بولیں. یہاں تک ہی ہوا بھائی، اس سے زیادہ نہیں ہوا، تاکہ جھوٹے لوگ بعد میں آ کے اپنی طرف سے اس پر اضافے نہ کریں. لیکن ان سب کے بعد، ان کی جنگوں کے باوجود، ان کے اختلاف کے باوجود، ان کی جو بھی آپسی رنجشیں ان کے باوجود، کیا سلف نے ان کی شان میں گستاخی کی؟ نہیں. تو کیوں کرتا ہے؟ تو کیوں کرتا ہے؟ یہ سلف کا منہج ہے. کہا کہ ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا ان کے خون سے، تو ہم اپنی زبانوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے. یہ سلف کا طریقہ ہے. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ بعض نادان، علم سے کورے، جو صرف نصوص کو نقل کرنے کی لیاقت ان میں ہے، لیکن دین کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں ہے. دین کے مراتب، واقعی کس چیز کو کیا کس کے سامنے بیان کرنا چاہیے، کیسے بیان کرنا چاہیے، کب بیان کرنا چاہیے، اس کی ان کے ذہن میں صلاحیت نہیں ہے. ایسے لوگ بیٹھے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر بولنا شروع کر دیے کہ صحابہ کی وہ جنگ ہوئی، وہ ہوئی، یہ صحیح تھے، وہ غلط تھے، یہ ایسا تھا، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسا کرنا چاہیے تھا. کتابوں میں، ویڈیو میں، اس طرح کے پمفلٹس میں آج بولنے والا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس میں لذت ہوتی. کیوں؟ دیکھیے کیوں لذت اس میں ہے، اور اس کے پیچھے بیماری کیا ہے، اس کو بھی سمجھیں، یاد رکھیں. اس میں بیماری، اصل بیماری ہے لوگوں کے درمیان امتیاز پانے کی. جو 1400 سال میں کوئی نہیں کیا میں کروں، سمجھ میں آیا؟ یہ بیماری ہے اس کے پیچھے کہ علماء اس پر نہیں بولتے ہیں، اور بولتا بھی آدمی اتنا بھی عقل اس کو نہیں ہے. وہ خود بتا رہا ہے کہ میں سلف کے منہج سے ہٹ کے کر رہا ہوں، کچھ اہل علم سے ہٹ کے کچھ کر رہا ہوں. علماء چھپاتے ہیں. صحابہ کی جو جنگیں ہوئی، صحابہ نے ایک دوسرے کے بارے میں جو غصے میں آ کے کہا، علماء اس کو چھپاتے ہیں. کیوں چھپاتے ہیں؟ کہ ان کے آپس کے اختلاف کے باوجود وہ اعلیٰ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے، یہ علماء جانتے ہیں. عوام کے اندر یہ چیز آئے گی، ان باتوں کی بنیاد پر عوام ان کی شان میں گستاخی کرنے لگے گی. عوام یہ نہیں سمجھے گی کہ یہ لوگ اعلیٰ لوگ تھے. بھائی مثال کے طور پر
बाप का और चचा का झगड़ा हुआ। बाप ने चचा को डांटा, चचा ने बाप को डांटा, हमारे। अब बच्चे सुन रहे हैं उसको, ये उसको बोल रहा कम वक्त कहेगा, वो उसको कह रहा तू नालायक है। हमारे होता है ना इसका। अब इन्होंने क्या किया, दिखा बाप अब्बू ने कम वक्त बोले, हाँ चाचा ने नालायक बोले। अब उसको लेके नकल करे बाहर, हमारे अब्बू तो उनको कम वक्त बोलते, यानी वो कम वक्त है, चलेगा। और चचा उनका बेटा बोला, हमारे अब्बू ने तुम्हारे अब्बू को क्या बोले, नालायक बोले, तो आपके अब्बा क्या है, नालायक, चलेगा। हम क्या बोलते, वो बड़े लोग हैं, उनके झगड़े में तू नहीं जाना। बच्चे लोग क्या, चलो तुम लोग बाहर, बड़े लोग लड़ रहे हैं, बड़ों का झगड़ा है, वो बड़ों की इख्तिलाफ में तुम लोग जुबान चलाते, निकलो बाहर। दादा आएंगे तो क्या बोलेंगे, दादा ये बोलेंगे, नालायक वो कम वक्त नहीं, तुम लोग कम वक्त, निकलो यहाँ से। सब रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका, नहीं दिन की बातें नकल करना चाहते हैं हम लोगों के सामने। लोगों को मालूम पड़े वाकई मसला क्या था। घर की बातें बाहर बाजार में ले जाके बताते लोगों को, और उस पर अपनी तरफ से बोलते कि ये ऐसे है वो वैसे है। इनका झगड़ा आज है, ये खत्म भी हो, और ये एक उम्र के हैं, एक लेवल के हैं, तुम उनके लेवल के नहीं हो। ये एक दूसरे को बोले चल जाता, तुम बोलो नहीं चलता। समझ में आ रहा? ये बाप और चचा जो एक लेवल के हैं, तू उन लेवल का है, भतीजा पोता नवासा, ये लोगों नहीं है। उनका एक दूसरे को बोलना तुझको इजाजत नहीं देता कि तू वही बात उनके बारे में बोले। ये बात अगर नहीं समझी तो गधा ही है। साहब उन्होंने ऐसे बोले ना उनके बारे में, हाँ, लेकिन वो एक लेवल के लोग हैं, अकरान हैं वो लोग आपस में लड़ते भी थे, एक दूसरे को डांटते भी थे। अब तू डांटेगा उनको? आप सोचिए, अगर हमारे वालिद साहब चचा को डांटे अगर, तो बोले देखो इंसान इंसान को डांट सकता, वो भी इंसान, ये भी इंसान, फिर मैं भी इंसान। इन्होंने गलती की, किसने डांटे? अब्बू ने। अब्बू बड़े उनसे, चचा को डांट दी उन्होंने, तो बोले गलती पे डांटना अब्बू का उसूल है, मैं अब्बू की तरीके पे हूं, तो अगली मर्तबा चचा गलती की भी ये गया, ऐसा करते नालायक। कौन बोला था? अब्बू बोले थे। ऐसा डांटने का तरीका है। अब्बू आलिम, चलेगा? अब्बू इसकी पिटाई करेंगे, नालायक तू है, वो मेरा छोटा भाई है, तेरा लेकिन चचा है, वो तेरा भाई नहीं है, तेरे से बड़े हो, मैं उनको डांटू चलता है, तू डांटे नहीं चलता। अच्छा ऐसा है क्या? दुनिया में बराबर समझता है, सहाबा के बारे में, चाचा के बारे में समझता बराबर है, लेकिन सहाबा के बारे में नहीं समझता है। ये नादानी है। हिफ्ज़ मरातिब ये दीन के उसूलों में से एक उसूल है। चाहे आमाल हो या अफराद हो, उनके मरातिब को पहचानना, अपनी हुदूद को जानना, ये भी दीन है, ये भी दीन है। लिहाजा सहाबा के बारे में जो तारीखी मामलात मज़कूर हैं किताबों में, सलफ ने जो नकल किया उनको, उससे दलील पकड़कर उनके बारे में लबकुशाई करना ये नादानी है। तेरी वो औकात नहीं कि तू उनके बारे में बोले। इसीलिए आप देखेंगे उमर इब्न अब्दुल अजीज इतने बड़े हैं, उसके बावजूद उन्होंने क्या कहा? अल्लाह ने हमारे हाथों को महफूज रखा उनका खून बहाने से, उस जंग में शरीक होने से। हम उनके बाद आप अपनी जुबान को क्यों उनके खून से आलूदा करें? ये हमारा मिजाज होना चाहिए कि भाई न मैं सिफीन में था, न जंग जमल में था, मैं उस जमाने में था नहीं, उसकी तफसीलात भी मुझको समझती नहीं। आज मीडिया के दौर में नहीं मालूम पड़ता भाई, व्हाट्सएप फेसबुक सब रह के भी वाकई क्या हुआ नहीं समझ में आता। उस जमाने में वाकई क्या हुआ होगा, जबकि कोई कम्युनिकेशन के वाकई जराए नहीं थे, गलतफहमी आज नहीं पैदा होती। आप बताइए, आज हमारे दरमियान टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप फेसबुक, 50 चीजें हैं। इसके बावजूद हम में आपस में दो नजदीकी दोस्त हैं, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती कि नहीं होती? उनमें इख्तलाफ होता कि नहीं होता? होता है। उस जमाने में सारी चीजें नहीं थी, उनमें गलतफहमी पैदा होकर बढ़ना क्या ये मुमकिन नहीं है? मुमकिन है। और जमाने में 15 लोग इस्लाम में जो दाखिल हुए, इस्लाम के नाम पर उन्होंने जो फसाद पैदा किया, उससे हालात बिगड़ते चले गए, क्या मुमकिन नहीं? हुआ ऐसा।
لہذا ہم جب اس دور میں نہیں تھے اور ہمارے سامنے کی ایک بات میری یاد رکھیں کہ صحابہ کے مقام کو پہچاننا، ان کے مرتبے کو جاننا، اس کا ذریعہ ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے، اس کی بنیاد ہمارے نزدیک تاریخ نہیں ہے، اس کی بنیاد ہمارے نزدیک قرآن و سنت ہے۔ اللہ تعالی ماضی، حال، مستقبل سب کا جاننے والا ہے۔ فائنل فیصلہ جنت جہنم کا اللہ کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ نے تعریف کی نا ان کی، قرآن میں اللہ نے تعریف کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب آگے جو ہونے والا ہے وہ جاننے کے باوجود، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ وہ سب معلوم اللہ کا، اس کے باوجود اللہ نے صحابہ کی کیا کی؟ تعریف کی۔ کا مطلب یہ کہ یہ سب ہو کے بھی اللہ کے نزدیک یہ لوگ پا رہے ہیں، یہ سب ہو کے بھی یہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہو گئے۔ اولئک هم الصادقون قد افلح المؤمنون، کتنی آیتیں؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجدا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے ان کا ذکر تورات میں کیا، اللہ نے ان کا تذکرہ انجیل میں کیا، وہ اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں۔ ان ساری جنگوں، اختلافات اور ان ساری چیزوں کے باوجود وہ کامیاب ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے باوجود ان کو کامیاب مانا، تو کیوں نہیں مانتا؟ تو اللہ کی بات اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کی انتخاب، اللہ کی مغفرت، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی دی فضیلت کو بنیاد نہیں بناتے ہوئے تو یہ ہسٹری کو بنیاد بناتا ہے، جس میں بہت سارے ان کے دشمنوں کی بھی لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ کتنا نادان ہے ایک آدمی کے پاس اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، اس کی بنیاد پر صحابہ کے مقام کو طے کرنے کی بجائے وہ تاریخ میں جھوٹے سچے واقعات جو آئے ہیں اور جن میں معنی سمجھنے میں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، واقعات کی توجیہ کرنے میں اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے، اس کے باوجود وہ اس پر مدار رکھے، سب سے نادان آدمی ہے، یہ ناکام آدمی ہے۔ لہذا یاد رکھیں، شیعہ میں اور اہل السنہ میں فرق بہت بڑا ہے۔ صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں اہل السنہ کا مدار قرآن و سنت پر ہے، اسی لیے وہ اہل السنہ ہے۔ لیکن شیعہ کا مدار کس پر ہے؟ ہسٹری۔ وہ ہسٹری کی بیس پر صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت کی بیس پر صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوا، کیسا ہوا، یوں ہوا تو ہوا کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، جج ہم ہے نا۔ ہسٹری میں ایسا ہوا تو ہمارا ججمنٹ یہ ہے، صحابہ کے بارے میں ہے، تو ہسٹری کے بعد ان کا ججمنٹ آتا ہے۔ ہم بولتے ہیں ہسٹری نہیں، ہسٹری کے بعد اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کو ہسٹری معلوم کہ نہیں صحابہ کی؟ معلوم۔ پھر اللہ کا ججمنٹ کیا ہے؟ پاس، ایک دم اعلیٰ طور پر پاس۔ تو اللہ کا فیصلہ لینے کے بجائے اپنا فیصلہ لے رہا ہے، سب سے بڑی نادانی ہے۔ تو اللہ سے ہٹ کے، اللہ کے دیے ہوئے فیصلے سے تو ہٹا ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں تو اس کے بعد بھی ان کو اختیار باقی رہتا ہو۔ تو تیرے پاس اختیار باقی صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کا نہیں، کیوں؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، اب تیرا اختیار نہیں رہا، نہیں میرا بھی فیصلہ سنو صحابہ کے بارے میں نہیں۔ مومن اگر ہے تو اب معاملہ یہاں آ گیا ہے، مومن اور مومنہ کے لیے اختیار نہیں ہے۔ تو منافق اگر ہے، تو کافر اور مشرک اگر ہے، مرتد اگر ہے، تو تیرے پاس اختیار ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہوتے ہوئے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کریں اور ان کو غیر معتبر ثابت کریں، ایسے لوگ ایمان سے عاری ہیں، ایسے لوگ ایمان سے عاری ہیں۔ یہی سلف کا فیصلہ ہے۔ آئیے دیکھتے اس بارے میں کیا ہے۔ عامر بن شراحیل الشعبی، امام الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، معروف علماء میں سے، کیا کہتے ہیں؟ تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة
رافضہ روافض کون ہے؟ شیعہ کا ایک خاص فرقہ جس کو بعض لوگ اثنا عشریہ بھی کہتے ہیں. یہ دوسرے شیعہ سے ممتاز ہیں، ان سے الگ ہیں. کس برائی کی وجہ سے؟ کہ صحابہ پر خاص طور سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کو برا ثابت کرتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں، اور بلکہ ان کو مرتد اور کافر و منافق تک کہتے ہیں. یہ کون ہیں؟ رافضہ، یا ان کو کہتے ہیں روافض. ان کی اپنی تاریخ، ان کبھی شیعہ کے بارے میں ہم تفصیل دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر غور کریں گے. زید ابن علی ابن حسین ابن علی، یہ جو ہیں علی کے اولاد میں سے ہیں. ان کے زمانے میں جب انہیں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اس اتنا ان کی تاریخ کیا ہے. ان کے زمانے میں ان کو معلوم ہوا کہ ان کو ماننے والے بعض لوگ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں. تو انہوں نے ان پر رد کیا. جب انہوں نے ان پر رد کیا، ان پر تنقید کی، ان کو کہا کہ غلط ہے، یہ برا ہے، تو انہوں نے انہی کا ساتھ چھوڑا اور ان کے خلاف ہو گئے. تو انہوں نے کہا تم نے میرا بھی رد کر دیا، مجھ کو بھی چھوڑ دیا. میں نے اگر تمہاری اصلاح کے لیے بات کی، تمہارے پر تنقید کی کہ تمہاری غلطی تھی، تو تم نے مجھ کو ہی چھوڑ دیا. تو یہ جو رفضہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، بعض علماء نے کہا ہے، ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے جہاں تک مجھ کو یاد ہے. تو اس وقت انہوں نے جو لفظ استعمال کیا رفض کا، اس سے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ روافض. انہوں نے چھوڑ دیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بارے میں خیر کی بات کرنے والے ان کو بھی چھوڑ دیا. یہاں تک کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا اگر ان کے بارے میں بھلائی کی بات کریں تو. یہ کون ہے؟ روافض. اور یہ بدترین فرقہ ہے شیعہ کا. اسی لیے شعبی کہتے ہیں تفاضلت الیہود والنصارى علی الرافضۃ بخصلۃ. یہود اور نصارہ، جوز اینڈ کرسچنز، یہ بھی ایک اعتبار سے رافضہ سے افضل ہیں. ان کے پاس ایک خوبی ہے جو رافضہ کے پاس بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ سئلت الیہود من خیر اہل ملتکم. یہود سے اگر تم پوچھو کہ تمہاری قوم، تمہارے دین، تمہاری ملت، تمہاری امت میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ فقالت اصحاب موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے نا، وہ سب سے بہتر لوگ تھے. ہم میں سے سب سے اچھے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. وسئلت النصارى من خیر اہل ملتکم. نصارہ سے پوچھا گیا تم میں سب سے اچھے لوگ کون؟ نصارہ میں. فقالوا حواری عیسیٰ علیہ السلام. تو ان کا جواب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ سب سے اچھے. وسئلت الرافضہ. رافضہ سے پوچھا گیا من شر اہل ملتکم. تمہاری پوری امت میں، مسلمانوں میں، تم میں سب سے زیادہ بدتر کون ہے ذرا بتاؤ. فقالوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا جواب دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے بدتر تھے. نعوذ باللہ. امروا بالاستغفار لهم فسبوا. انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ استغفار کریں پچھلے جانے والوں کے لیے، جن میں صحابہ بھی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. انہوں نے کیا کیا؟ ان کو گالی دی. ان کو گالی دی. جو دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، کیا ہے؟ اہل ایمان کون ہے؟ اہل حق کون ہے؟ جو دعا کرتے ہیں اپنے پچھلوں کے لیے، اپنے پہلوں کے لیے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اہل ایمان کو دعا سکھائی. کیا دعا سکھائی ہے؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، ہم سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لائے، اے اللہ ہماری بھی مغفرت کر اور ان کی بھی مغفرت کر. سب سے پہلے سبقت کون لے گا ایمان میں؟ صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ ہیں. اے اللہ ہماری اور ہم سے ایمان میں پہل کرنے والے ان کی مغفرت کر. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے
کھوٹ پیدا نہ ہونے دے. ہمارے دلوں کو اہل ایمان کے معاملے میں صحابہ اور ان کے بعد اہل حق جو بھی گزرے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کھوٹ نہ آنے دے. ناراضگی، بغض، عداوت ہمارے دلوں کو بچائے. یہ دعا ہم کو سکھائی اللہ نے. تو کہتے ہیں امروا بالاستغفار، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ استغفار کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ الٹے وسبوہم، ان کو گالی دی، ان کو ان کے بارے میں اپنی زبان گندی کی ہے. امام البغوی نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. صحابہ پر تان کے مفاسد کیا ہیں؟ کیوں برائی ہے؟ صحابہ کو برا کہنا، لعن طعن کرنا کیوں برا ہے؟ اپنی ذات میں فی نفس گناہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. مومن لعنت کرنے والا، طعنہ دینے والا اور بد زبانی کرنے والا اور دل توڑنے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، دل دکھانے والی بات کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تو صحابہ کے بارے میں لعن طعن کرنا اور بھی برا ہے. تو یہ فی نفسی ایک بری چیز ہے، لیکن دین کے لیے اس میں نقصان کیا ہے کہ صحابہ کو اگر آدمی برا کرتا ہے تو دین کا اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ نمبر ایک، اس میں اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی برائی ہے. یہ اللہ کو عیب لگانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے کس نے چنا صحابہ کو؟ کس دور میں اللہ نے ڈالا اور وہ ایمان لائے اور پھر یہ کہتا ہے وہ لائق نہیں تھے. وہ جو مسلمان ایمان لائے وہ منافق تھے اندر سے. رافضی کیا کہتا ہے؟ وہ منافق تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دنیا کے لیے چمٹ گئے، دنیا کے لیے جڑ گئے، اندر سے مسلمان نہیں تھے. اتنے سارے لوگ جو جمع ہوئے یہ مسلمان نہیں تھے، یہ لائق نہیں تھے نبی کے ساتھ ہونے کے لیے. پچھلے نبی کو تو چھوڑ دیجئے جنہوں نے مانا ہی نہیں، جو تو کافر ہیں، لیکن یہ تو مسلمان تھے نا، اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی، جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، وہ صحیح لوگ نہیں تھے. تو ان کو چنا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کس نے چنا ان کو؟ اللہ نے چنا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ لائق نہیں تھے. تو یہ کس کے انتخاب پر تنقید ہے؟ کس کے سلیکشن کو غلط بتانا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. گویا کہ نعوذ باللہ اللہ بھی نہیں جانتا تھا کہ نبی کے ساتھ کیسے لوگ ہونے چاہیے. تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی. نمبر دو، صحابہ کو برا کہنا، صحابہ کی اہلیت پر حرف اٹھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حرف اٹھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے اعتبار سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی لیاقت کے اعتبار سے. صحابہ اتنے سال رہے، 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، خصوصاً مہاجرین یہ شروع سے ساتھ رہے، لیکن اتنے سال سکھا کے بھی، ساتھ رکھ کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سدھار نہیں پائے، ان کو اچھا نہیں بنا پائے. اور مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے ان سے. تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی لیاقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی شجاعت، ان دونوں پہ حرف آتا ہے. کیا آپ اتنا کھل کے نہیں بول سکتے تھے کہ یہ عمر اور ابو بکر جو دونوں ہیں صحیح لوگ نہیں ہیں؟ پوری امت کے سامنے نہیں بول پائے. یہی تو رافضی کہتے ہیں نا، یہ لوگ اندر سے منافق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن آپ ڈرتے تھے کہ یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس علم آیا ہے اس کو پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. یہ وعدے پہ یقین نہیں نبی کو. حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے گھر کے باہر پہرے دار جو ہوا کرتے تھے آپ نے کہا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. پہرے داروں کو آپ نے کیا کیا؟ کہا جاؤ. اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ مجھ کو بچائے گا لوگوں سے. ایسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رافضہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ
برے لوگ تھے لیکن اتنے سارے لوگ میں اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اگر کچھ بول دیتے تو قتل کر دیتے, ڈر تھا آپ کو. کیا بولنا چاہ رہا تو نعوذ باللہ ایسے شخص کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا جو پہلے دن اکیلے تھے نہیں ڈرے اور بعد میں ڈر رہے اتنے سارے مسلمان ہونے کے باوجود. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کی تربیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت پر ہاتھ اٹھانا ہے. نمبر 3, اس میں آیات و احادیث کا ابطال ہے. وہ ساری آیتیں جن میں صحابہ کی فضیلت ہے, کیا کریں گے آپ؟ غلط, یا پھر وہ گھڑی ہوئی ہیں. قرآن کے بارے میں تشکیک اس سے پیدا ہوتی ہے, قرآن کی آیات کا ابطال ہوتا ہے اس میں. اسی طرح سے وہ احادیث جن میں نام لینے کر صحابہ کی فضیلت آئی ہے اور حضرت علی نے اس کو نقل کیا ہے, ان کا کیا کریں گے؟ ان کو رد کر دیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, بتاؤ, امام احمد نے اس کو نقل کیا ہے, بتاؤ سب سے افضل امت میں کون ہے؟ جس سے پوچھا انہوں نے کہا آپ سب سے افضل ہیں. کہا نہیں, پوری امت میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ ابو بکر, پھر اس کے بعد عمر. دیکھیے اب اس کا کیا کریں گے, اس کو کیا کریں گے؟ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ پوری امت میں سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی جتنی بھی حدیثیں ہیں جن میں عشر مبشرہ کی فضیلت ہے, اصحاب بدر کی فضیلت ہے, اصحاب احد کی فضیلت ہے, مہاجرین کی فضیلت ہے, انصار کی فضیلت ہے, امہات المؤمنین کی فضیلت ہے, سب کے سب کا کیا کریں گے آپ؟ ساری احادیث کا ابطال, برباد ہو جاتی, ساری سب غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو قرآن حدیث کا مجموعہ ہی مشکوک ہو جاتا ہے. نمبر 4, صحابہ کو اگر ہم قابل اعتماد نہیں مانتے تو پورے قرآن اور حدیث کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے. نقل کون کیا؟ ہمارے پاس اسلام سب سے پہلے نقل کیا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال, پھر قرآن اور قرآن کی توضیح و تشریح و تبیین, یہ سب کس نے نقل کی؟ یہ نقل کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قیامت تک کے لیے دین ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ. کس کے ذریعے سے اللہ نے نقل کیا؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نسل تک وہ کیا ہوگا؟ منتقل ہوگا. تو پہلے ہی لوگ اعتماد کے لائق نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کر رہا ہے, تو کیسے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شیعہ خود, حدیث تو بہت دور کی بات ہے, قرآن کے بارے میں شک میں ہوتے ہیں کہ یہ وہ قرآن نہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے ایک سورت بھی گھڑ لی اپنی طرف سے, وصیت کے بارے میں ایک سورت تھی, قرآن کے بارے میں وہ اعتماد میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نقل کس نے کیا؟ صحابہ نے. حدیث نقل کس نے کی؟ صحابہ نے. اور اب یہی معتبر نہیں ہے تو بعد کی امت میں قرآن پر بھی اعتماد نہیں اور حدیث پر بھی اعتماد نہیں. تو صحابہ پر طعن و تشنیع, ان کی عدالت کو ثابت کرنے کی کوشش, یہ خود قرآن اور سنت کو ثابت کرنے اور غیر معتمد ثابت کرنے کی کوشش ہے. نمبر 5, اس سے مسلمانوں میں پست ہمتی پیدا ہو جاتی ہے. ہر قوم اپنے اسلاف کو دیکھ کر ہمت اور حوصلہ پاتی ہے. ہمارے بولتے ہیں نا گھر میں, تیرے دادا ایسے تھے, تیرے نانا ایسے تھے, ہمارا خاندان وہ ہے. تو انسان میں اپنے اسلاف سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. ہمارے اسلاف صحابہ, اب کوئی آدمی کہے وہی معتبر نہیں تھے, تو ایک مسلمان کا حوصلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے پہلے ہیں وہ نعوذ باللہ امت کی سب سے بدتر لوگ, وہ نبی کو دھوکہ دینے والے, وہ دنیا پر قبضہ کرنے اور حکومت چاہنے کے لیے نبی کا ساتھ دینے والے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں پایا ان کو, اور پہچان پائے تب بھی بتا نہیں پائے. تو یہ نبی اور اس امت کے بہترین طبقے, اس امت کی شروعات, اس دعوت کی شروعات, اسی کے بارے میں پورے مسلمانوں کو ایک پست ہمتی, ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیتا ہے. دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی ذلت پیدا کرتا ہے. یہ نتائج ہیں. ان نتائج کی وجہ سے ہم صحابہ کو معتبر بولتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ویسے نہیں جیسے بھائی اگر ان کو کچھ بولیں گے تو بدنامی ہوگی تو گناہ بھی نہیں کیا ایسا بولو, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کی نتائج آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. وہ تھے ہی نہیں ایسے جیسا یہ فاسقین اور یہ برے لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں.
لہذا صحابہ کی شان میں گستاخی کی حدود صرف ان کی ذات تک نہیں، اس کو یاد رکھیے. جیسے کوئی آدمی انسان ہی تو تھے نا، ان کو کوئی برا بول دیا تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ نبی کو تھوڑی بول رہے ہو. آدمی کا بعض اوقات ذہن اس طرف جاتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا بھی اس طرح کی باتوں کو کہ ایک صحابی کے اگر بارے میں کچھ غلط بول دیتے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ان کی شان میں اگر بول دے تو کیا ہوتا ہے، نبی کی بجائے ان کو برا بول دے تو کیا مسئلہ ہے. یاد رکھیں کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا دروازہ کھولتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں بولنا دوسروں کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اور جاہل قوم، جاہل لوگ نہ جانے کیا بولیں گے، پھر آپ اس کی حد بندی نہیں کر پاؤ گے، ان کو روک نہیں پاؤ گے. نادان لوگ پھر کیا کچھ نہیں بولیں گے اور کیا کچھ نہیں بدگمانی ان کے بارے میں کہیں گے، آپ نہیں جانتے. آپ دروازہ مت کھولو، اس کا دروازہ مت کھولو. اس سلسلے میں امام احمد کا کیا کہنا ہے؟ ایک آدمی کی اسلام کی حیثیت کیا ہے جب وہ صحابہ کو اعتماد کے لائق نہیں مانتا ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اذا رأيت احدا يذكر اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام. جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا ہے، ان کی شان میں تنقیص کر رہا ہے، ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، برائی کے ساتھ صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، فاتہمہ علی الاسلام، اس کے اسلام کو غیر معتبر مان، اس کا اسلام ہی ڈاؤٹ فل ہے، اس کے اسلام پر تہمت لگا، مطلب یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے، اس کا اسلام ہی صحیح نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام احمد بن حنبل. الصارم المسلول میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الفتح میں اخیر میں بیان کیا، کہا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَالزَّرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. صحابہ کی مثال، کیونکہ محمد رسول اللہ والذین معه ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور مثلہم میں ضمیر صحابہ کی طرف ہے، اور ان کی مثال انجیل میں ایسی ہے کزرع اخرج شطأہ، کہ جیسے ایک پودا یا ایک کھیتی اس نے اپنی سوئی باہر نکالی، زمین سے پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، فاخرج شطأہ فآزرہ، پھر اللہ نے اس کو پختہ کیا، اس کو مضبوط کیا، فاستغلظ، اور وہ خود پھلی پھولی بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، فاستغلظ فاستوى على سوقه، مضبوط ہو کر کیا ہوا، وہ اپنی شاخ پر یا اپنے تنے پر پختہ ہو گیا، وہ پیڑ، وہ فصل یا وہ پیڑ، وہ پودا پختہ ہو گیا، فاستوى على سوقه، ٹھیک ٹھاک قائم ہو گیا. يعجب الزراع، کسان کو وہ خوش کرتا ہے، وہ منظر، وہ کھیتی، وہ پیڑ، وہ پودا، وہ پھلدار درخت یا جو بھی اس نے بویا ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا. یعجب الزراع، جس نے وہ کھیتی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تربیت دے کر ان کو محنت کر کے وہ ان کو پروان چڑھایا، جیسے پودا پروان چڑھتا ہے، جیسے آپ نے صحابہ کو پروان چڑھایا. یعجب الزراع، اس کو دیکھ کے آپ خوش ہوتے. لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے مثال بیان کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا اور ان کا تذکرہ کیا اور اللہ نے ان کو قوت دی. کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کفار کو غصہ دلائے. کفار کو کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ غصہ دلائے. صحابہ کا تذکرہ، صحابہ کا پھلنا پھولنا، پروان چڑھنا، ترقی کرنا، ان کا قوی ہونا، اللہ نے کیوں کیا ایسا؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوں اور کفار ان کو دیکھ کے غیظ و غضب میں مبتلا ہوں، چڑ پیدا ہو. یہ آیت بہت اہم ہے صحابہ کے معاملے میں. آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آپ دیکھیے، صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آخری وقت میں اپنے گھر سے باہر نہیں تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہماری امامت کر رہے تھے. آپ نے اپنے گھر کا کمرے کا پردہ ہٹایا
اور ہم کو دیکھا، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ ہم کو دیکھ کے مسکرائے، آپ ہم کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے پردہ پھر چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات ہوئی۔ آخری منظر جو تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھ کے کیا کیا؟ خوش۔ صحابہ ہاں نماز پڑھ رہے، اللہ کی بات کر رہے، یہ بندے ہیں واقعی اللہ کے، یہ میرے صحابہ ہیں۔ آپ آخری وقت ان کو دیکھ کے ناراض ہوئی کہ خوش؟ خوش، مسکرایا آپ نے۔ یعجب الزراع، بونے والے کو خوش کرتے ہیں یہ منظر، ان کی شخصیات، ان کی تقویت۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ کفار کو غصہ دلائے۔ ابن حجر الحیتمی نے اور بہت سارے علماء نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، اس آیت سے اخذ الامام مالک فی روایت عنہ بکفر الروافض الذین یبغضون الصحابہ، اس آیت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل لی ہے اس بات کی کہ جو لوگ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں جیسے روافض، یہ لوگ کافر ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ کفار کو غصہ دلائے، چڑ دلائے، کس سے؟ صحابہ سے۔ تو جن کو صحابہ سے چڑ ہے وہ کون ہے؟ وہ کفار ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ سے چڑھتے ہیں، اس سے زیادہ یہ کہ ان پر لعنتیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے کافر ہونے کی دلیل امام مالک نے اس سے لی ہے۔ قال لأن الصحابہ یغیظونہم ومن غاضہ الصحابۃ فہو کافر، اس لیے کہ صحابہ کا تذکرہ ان کے مقام سے ان کو چڑ ہوتی ہے، اور جس آدمی کو صحابہ چڑ دلائیں، جن کا تذکرہ جس کو چڑ دلاتا ہو، جس کو غصہ دلاتا ہو، وہ کافر ہے، کافر ہی صحابہ سے چڑھتا ہے۔ وَهُوَ مَأْخَذٌ حَسَنٌ، امام الحیتمی کہتے ہیں یہ بہت ہی اچھا استنباط ہے۔ یشہد لہ ظاہر الآیہ، اور آیت کا ظاہر اس کے بالکل مطابق ہے، اس کی گواہی دیتا ہے۔ وَمَنْ ثَمَّ وَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ بکفرہم، اور امام الشافعی نے بھی امام مالک کی موافقت کی ہے اس معاملے میں کہ صحابہ سے چڑھنے والا کافر ہے۔ وَوَافَقَهُ أَيْضًا جَمَاعَةٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ، اور ائمہ میں سے بھی ایک جماعت نے اس کی موافقت کی ہے۔ کئی اقوال علماء کے، ابن کثیر، آپ تفسیر ابن کثیر دیکھیں اس آیت کے ضمن میں یہ بات امام ابن کثیر نے بھی ذکر کی ہے۔ تو ایک بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ پر لعن طعن کرنے والا آدمی کافر ہے، امام مالک کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک اور بہت سارے ائمہ کے نزدیک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں، امام مسلم نے اس کو صحیح میں ذکر کیا ہے، کہتی ہیں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بن زبیر تابعین میں سے کہتے ہیں، قالت لی عائشہ یا ابن اختی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، یا ابن اختی، اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبوه، لوگوں کو حکم اللہ کی طرف سے یہ دیا گیا تھا کہ وہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو گالی دی، صحابہ کو برا کہا۔ تو حکم کیا ہے؟ استغفار کرو، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ لعن طعن کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ روافض حضرت عائشہ کی شان میں بہت گستاخیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض نے قرآن کریم کی جو آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، کہتے ہیں یہاں گائے سے مراد عائشہ ہے، نعوذ باللہ، خبیث۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من سب عائشہ قتل، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے، اسلامی حکومت میں اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کیا جائے۔ قیل لہ لما، پوچھا گیا کیوں قتل کیا جائے؟ قال من رماها فقد خالف القرآن،
جس نے حضرت عائشہ پر بہتان باندھی، ان پر تہمت لگائی، اس نے قرآن کی مخالفت کی۔ وقال ابن شعبان عنہ، ابن شعبان امام مالک سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لأن اللہ تعالی یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا یعدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ اس طرح کا واقعہ، اس طرح کا معاملہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سفر میں ایک تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیرے میں استنجا کے لیے گئی، ہار رہ گیا، ڈھونڈنے میں لگی رہی، قافلہ نکل گیا۔ ایک صحابی پیچھے سے آئے، دیکھا جو پیچھے سے گری پڑی چیزیں اٹھا کے لاتے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ بھی موجود ہیں، انہوں نے اونٹ بٹھایا اپنا، حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھی اور لے کے اگلے مرحلے میں آ کے ملے۔ منافقین نے بات اڑا دی، دیکھو کچھ تو ہے کنیکشن، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی زنا کی۔ بہت ڈسٹربنس اس سے مدینہ میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات میں، اور اللہ نے کہا یعدکم اللہ تعالیٰ تم کو واعظ اور نصیحت کر رہا ہے ان تعودوا مثلہ ابدا، کہ اس طرح کا معاملہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ ہونے کے بعد، اللہ کی طرف سے برات آنے کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ پر کوئی تہمت لگاتا ہے تو مومنین میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، مومن ہو تو واپس کرنا نہیں اسے، حضرت عائشہ پر دوبارہ ایسی تہمت نہیں لگانا، ان کے بارے میں بری بات نہیں بولنا۔ لیکن پھر بھی اگر آج کوئی بولتا ہے تو قرآن کی اس آیت کے نتیجے میں امام مالک اس سے استنباط کرتے ہیں کہ ایسا آدمی کیا ہے، ایسا آدمی مومن نہیں ہے۔ کہتے ہیں فمن عاد لمثلہ فقد کفر، جو دوبارہ یہ کرے، دوبارہ عائشہ پر تہمت لگائے، اس آدمی نے کفر کیا، کیونکہ مومن کے لیے کہا گیا کہ مومن ہے تو مت کرو ایسا۔ اگر مومن یعنی ایسا کوئی کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ امام السبکی نے السیف المسلول میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عدول ہیں۔ عدل کا معنی ہوتا ہے قابل اعتماد، متقی، پرہیزگار، بھروسے کے لائق۔ کہتے ہیں فالصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عدول ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ اولیاء اللہ تعالی و اصفیاؤہ، اللہ کے اولیاء ہیں سب کے سب، اور اللہ کے منتخب بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں۔ وخیرتہ من خلقہ، اور ساری مخلوق میں منتخب شدہ بہترین بندے ہیں۔ جن اصفیاء اللہ نے جن کو پاک کیا ہے، جو اللہ صفی کا مطلب ہوتا ہے جس کو چنا گیا ہے، جو سب سے پاکیزہ انتخاب والا، اور وخیرتہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرہ کہتے انتخاب، منتخب بندے، من خلقہ بعد انبیائہ و رسلہ، سارے نبی اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین چنندہ بندے صحابہ ہیں۔ کہتے ہیں ھذا مذہب اہل السنہ، یہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ اہل سنت کا منہج ہے، اس پر اہل سنت کا اعتقاد اور اعتماد ہے۔ والذی علیہ الجماعۃ من ائمۃ ھذہ الامہ، یہ وہ عقیدہ ہے جس پر اس امت کے ائمہ کی جماعت قائم ہے۔ یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارے اسلاف کا اعتقاد یہ ہے۔ صحابہ سب کے سب معتبر، سب سے بہترین، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ بہترین اور افضل لوگ صحابہ ہیں۔ تو یہ اعتقاد امام القرطبی نے ذکر کیا، بہت سارے ائمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ امام ابو زرع الرازی کہتے ہیں، آخری بات ختم کر رہا ہوں، امام ابو زرع الرازی بڑے محدثین میں گزرے ہیں، کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق۔ الکفایہ فی علم روایہ میں امام الخطیب بغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک تو ہوا گالی دینا، ایک ہوا لعنت کرنا، ایک ہے ان کو کافر بولنا، یہ تو بدترین چیز ہے۔ لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی صحابہ کی شان گھٹانے کی کوشش کرے، ان کا تذکرہ اس طور پر کرے
کہ ان کی تنقیص، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام، ان کا اعتقاد، ان کی محبت، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت گھٹے، ایسے طور پر بھی صحابہ کا تذکرہ نہیں کرنا، تنقیص کرنا اس کو کہتے ہیں، ان کے نقص لوگوں کے سامنے لانا۔ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو کسی آدمی کو دیکھے کہ صحابہ کی شان میں تنقیص کر رہا ہے، ان کا تذکرہ نقائص کے اعتبار سے، نقائص کے تنقیص کے اعتبار سے کر رہا ہے، نقص بیان کر رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، اچھی طرح جان لے کہ وہ آدمی زندیق ہے۔ زندیق کس کو کہتے ہیں؟ سلف عام طور سے مرتد کے حکم میں زندیق کو رکھتے تھے، زنادقہ، اور بعض لغوی اعتبار سے بعض لوگ اس کو بددین کہتے ہیں۔ زندیق مرتد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس کا دین خراب ہو، جو بددین ہو، جو بد اعتقاد ہو، اس کو بھی زندیق کہتے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف ایسے آدمی کو زندیق کہتے تھے، بددین کہتے تھے، جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے۔ لہٰذا آج جو انٹرنیٹ پر پگڑیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی اپنے باپ کی غلطی بیان نہیں کرتا ہے، کبھی اپنی غلطی، اللہ اکبر، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے اچھا سمجھے۔ اب دیکھیے اس آدمی نے بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کہ سارے علماء خراب ہیں، میں نے نہ کیا ہوا نہ وہابی نہ فلانا، ہاں میں کتابی اہل کتاب کو کہتے ہیں، اتنی بھی عقل نہیں اس کو۔ علی مرزا انجینئر جو ہے، نام بیان کرنا بھی بعض وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ کس کے بارے میں بول رہے ہوئے۔ آج بہت سارے لوگ اس کو اہل حدیث سمجھتے صرف اس وجہ سے کہ وہ شیخ زبیر علی زئی کا نام لیتا ہے۔ اہل حدیث کی جوتی اور اس میں دوری ہے، اس لائق نہیں، کسی کو برا لگے گا لگے۔ جو آدمی اپنی تعریف لاکھوں لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ہر درس میں کرتا ہو، ہر بیان میں کرتا ہو، اس سے آپ خیر کی امید رکھتے ہو، اور وہی آدمی صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس سے آپ خیر کی امید رکھتے ہو، وہ بددین آدمی ہے۔ بلکہ ایک اس کا ویڈیو کسی نے بھیجا مجھ کو، کہا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم محرم کے مہینے میں ماتم کریں، 10 محرم کو ماتم کریں، کالے کا پگڑی باندھنے، کالے کپڑے پہننا منع نہیں، کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو شیعہ بنا رہا ہے۔ ماتم کرنا اسلام میں کہاں جائز ہے؟ وہ کہہ رہا 10 محرم کو ماتم کرو، عاشورہ کے دن ماتم کرو۔ کس چیز کا ماتم کریں گے؟ اسلام میں ہے دھیرے 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 وہ بے دینی کی طرف لے جائے گا۔ کیوں؟ اس کا اوپر کوئی مائی باپ نہیں ہے۔ دیکھیے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ یہ خبر بھی ہے اور یہ ایک اصول بھی کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہونا چاہیے جس کی ماتحتی میں وہ چلے۔ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس کا کون ہے؟ تو مصیبت کے لیے اتنا ہی کافی، آدمی کے لیے گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہ ہو، جس سے وہ پوچھتا ہو، جس کی وہ رہنمائی میں چلتا ہو، جو اس کا مربی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نہیں بھیجی، نبیوں کو بھیجا تاکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے نبی کو بھیجا تاکہ صحابہ کا تزکیہ کرے، تربیت دیں۔ اس کا کون ہے؟ پھر بیٹھ کے کہیں کہ فلانے ایسے، فلانے ایسے، فلانے ایسے، میں تنخواہ نہیں لیتا۔ اچھا تو تنخواہ نہیں لیتا، تعریف کتنی کر رہا ہے اپنے منہ سے؟ وہ تنخواہ سے مہنگی ہے۔ آدمی شہرت مال سے بڑھ کے ہوتی ہے، شہرت بڑی دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی، دور تک جاتی اور مال بھی لاتی۔ ہاں بابا لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ مفت میں علاج کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے، میرے لیے مارکیٹنگ ایجنٹ بن جائے گا میرا، اور بڑے کسٹمر لائے گا، یہ دے دیں گے، کتنا دے گا بھائی؟ 150 دے گا، یہ 150 لے کے میں کیا کروں؟ مفت میں اس کا کر دو، یہ جا کے کیا کرے گا؟ 500 روپے کی بات کرے گا اور لاکھوں روپے کے کسٹمر مجھ کو لائے گا۔ وہ عقل مند ہوتا ہے، دنیا کا عقل مند، آخرت کا نہیں۔ تو شہرت مال سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بیٹھ کے میں اچھا ہوں،
सारे लोग, कोई बात नहीं करता है इख्तिलाफी मसाइल पर, मैं करता हूं। अच्छी बात है, पहले तो ये झूठ है कि नहीं करते हैं। इतने सारे उलमा हैं तौहीद के मसाइल पर, सुन्नत और बिदअत के मसाइल पर, कितने इख्तिलाफी मसाइल पर उलमा गुफ्तगू करते हैं। इसका शर्फ क्या है? जो रवाफिज का है। इसका शर्फ क्या है? इसका जो शर्फ है वही रवाफिज का शर्फ है। क्या? सहाबा की शान में गुस्ताखियां करना, वो बातें बयान करना जो अवाम के सामने मुनासिब नहीं है। उनकी अक्लें इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हद्दिसुन नास बिमा यारिफून, सहाबा कहते थे लोगों के सामने वो बात बयान करो जो उनको समझ में आएगी। ऐसा ना हो कि वो गलत बात, किसी बात का, सही बात का गलत मतलब लेने लगे। सहाबा की बातें लोगों के सामने बयान करने से उलमा जानते हैं लोगों के दिलों में एक दूसरा आयब पैदा होगा। क्या है वो? सहाबा की तनकीस, और ये फिर दीन में अदम एतमादी तक इनको ले जाएगा। और इनको इसकी जरूरत नहीं। कोई आदमी सिफ़ीन और जंग जमल और सहाबा के इख्तिलाफ को अगर नहीं जानता है, खबर में उससे नहीं पूछा जाएगा। उसकी नेकी का, उसके गुनाहों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिंदगी भर वो नहीं जानता था, दीन पर चला, दुनिया से चला गया, कामयाब है वो। इस इल्म की जरूरत इसको नहीं है, लेकिन बयान करने में मदरत है। तो दोनों में बेहतर क्या है? लेकिन ये क्या कह रहा है? नहीं, बल्लिगु अन्नी वलो आया। अब ये समझ रहा है कि मैं तबलीग कर रहा हूँ और सहाबा के इख्तिलाफात और ये सारी चीजें लोगों के सामने बयान कर रहा है। और हमने देखा है कि लोगों के दिलों के अंदर सहाबा के बारे में तशकीक, इस्लाम के बारे में तशकीक पैदा हो रही है और शियत की तरफ भी लोग जा रहे हैं। कितने लोग हैं? तो ये मियां मिट्ठू जो है ये बाद में ऐसी बड़ी गलती करेगा, जूतियां खाएगा लोगों की। याद रखिए, मैं अभी बोल रहा हूं, आप समझ में बाद में याद आएगी मेरी बात। ऐसा आदमी बड़ा खतरनाक होता है। इसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती है, वो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो ऐसी बातें करता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, अकल है कि नहीं इसको? ऐसी बातें बोलेगा। क्यों? इसलिए कि इसके सर पर कोई मुरब्बी नहीं है। इसके सर पे कोई मुरब्बी। इत्तखदन नासु रुऊसन जुहाला फसुइलु फअफ्तु बिगैर इल्म फदल्लु वअदल्लु। अभी हाल में एक ने वीडियो भेजा दूसरा उसी का, फजीलतुल शेख जो भी है वो। अब देखा, वो कह रहा है हम भी मनाते हैं रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल हम भी मना रहे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हम भी मना रहे हैं, मीलाद हम भी मना रहे हैं। लीजिए, ये भी आगे। अब मातम आया, मीलाद आई, अब एक कब्र परस्ती रह गई। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। और ऐसा इल्म जो कुछ छुपा हुआ है, मैं लेकर आया नया कुछ जो किसी ने नहीं बताया, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, इनसे बचें। कुरान और सुन्नत को थामे रहें, अहले इल्म को थामे रहें, उलमा और सलफ का मनहज उसकी पैरवी करें। ये देखें कि सलफ क्या करते आए हैं। नित नए लोग आके माइक में, यूट्यूब पे, वीडियो में इधर उधर जो बातें कर रहे हैं, धोखे में ना आए। बाद वो कहते हैं वो भी तो दलील देते हैं ना, वो भी तो दलील देता है, फलां भी तो दलील देता है। देखिए, दलील देना बहुत आसान है, लेकिन दलील का दावे के मुताबिक होना ये असल चीज है। मजीद ये कि किन के सामने क्या बात की जाए, ये वाकई इंसान का इल्म बताता है कि वो इल्म वाला है। किन लोगों के सामने कौन सी बात बयान की जाए, ये भी इल्म का एक बाब है। तो सहाबा का एहतराम जरूरी है, और किसी मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है कि वो सहाबा के इख्तिलाफ देखे जबकि उसको लगता हो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मेरे दिल में किसी न किसी के लिए बुराई पैदा हो सकती है। अगर उसको न पढ़े, न सुने बगैर पढ़े बगैर वो मर गया, उसके दिल में इतनी भी उसके दीन में कमी नहीं होगी, रत्ती बराबर भी उसके दीन में कमी नहीं होगी, बल्कि उसमें मुमकिन है उसके दीन की हिफाजत रहे। ऐसा इल्म किस फायदे का जिससे सहाबा के बारे में दिल में बुराई पैदा हो। हाँ, अहले इल्म उनका हाजमा मजबूत होता है, उनके अंदर वो सलाबत होती है, उनके अंदर क़ुव्वत होती है कि इन इख्तिलाफात को देखकर भी वो सहाबा के एहतराम में कमी नहीं करते हैं। लेकिन हम जैसे आम इंसान जो होते हैं, उन लोगों के अंदर उतनी ताकत नहीं होती है,
ان کی زبان غلط چلنے لگتی ہے، دین میں بدگمانیاں آتی ہیں، عقل غلط چلنے لگتی ہے اور وہ لوگ دین میں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری نہیں وہ چیز۔ کوئی آدمی ایسا علم لا کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے اور اپنا شر بتا رہا ہے اس کو، یہ بددین ہے، یہ جاہل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو صحابہ کے سلسلے میں احترام اور ان کی تفضیل اور ان کی شان کے اعتراف کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔